بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار ومغلاق الشر والظلمات وآلہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ افہام و تفہیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی کروڑا کروڑا نعمتیں، برکتیں، عنایتوں کا نزول ہو آپ پر، آپ کے گھر والوں پر، اور آپ ہمیشہ خوش سلامت اور آباد رہیں، آمین۔ آج کی ہماری ویڈیو اشراق اور چاشت کے حوالے سے ہے، کیونکہ کثرت سے لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہیں اور لوگوں کو تھوڑی سی کنفیوژن بھی رہتی ہے، تو ہم نے سوچا کہ آج کی ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں آپ سے ڈیٹیل سے بات کریں تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو سکے۔ اشراق اور چاشت دو مختلف نوافل کی نمازیں ہیں جن کا ذکر فقہ نے کتاب فقہ میں کیا ہے، اور یہ دونوں حدیث سے ثابت ہیں۔ تاہم اشراق کی نماز کے لیے حدیث میں مستقل نام ذکر نہیں کیا گیا، جبکہ چاشت کے لیے صلاۃ الضحیٰ کا نام اور عنوان موجود ہے۔ ان دونوں نمازوں میں ابتدائی وقت اور انتہائی وقت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، کیونکہ دونوں کا ابتدائی وقت اور انتہائی وقت ایک ہی ہے۔ یعنی جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر جب زوال کا وقت ختم ہو جائے تو زوال کا وقت ختم ہونے کے بعد، سورج نکلنے کے بعد آپ یہ دونوں نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اشراق کی نماز اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، جبکہ چاشت کا افضل وقت چوتھائی دن گزرنے کے بعد ہے، جب سورج گرم ہو جائے۔ یعنی فجر کے بعد آپ تھوڑی دیر یا نماز پہ بیٹھے رہیں، ذکر اذکار کریں، جب سورج پوری طرح نکل آئے پھر آپ اشراق کی نماز پڑھ لیں، اور پھر جب سورج گرم ہو جائے، یعنی کہ 10:30 11 بجے کا ٹائم ہو، زوال اور ظہر کے وقت سے پہلے، تب آپ چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز چاشت کی کم از کم 4 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہوتی ہیں۔ اشراق کی نماز کم از کم 2 رکعت ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2، 4 اور فتح مکہ کے دن 8 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اس لیے اشراق کی رکعت کے بارے میں وسعت موجود ہے، آپ جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص 8، 10، 12 یا اس سے بھی زیادہ یا کم و بیش پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ نوافل نماز اور نفلی عبادات اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جب انسان نفلی عبادات کرتا ہے تو میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا منہ ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی نفلی عبادات اللہ عز و جل کے قرب کا باعث ہے، اور ان دونوں نمازوں کی بھی فضیلت حدیث پاک میں آتی ہے، ملاحظہ کیجیے۔ سنن ترمذی میں ہے، جو شخص فجر کی نماز جماعت سے ادا کرے، پھر اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ عز و جل کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھے تو اس کو کامل حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور بخاری و مسلم میں ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے حبیب نے 3 چیزوں کی تاکیدی نصیحت کی۔ پہلی یہ کہ ہر ماہ 3 روزے رکھوں، دوسری یہ کہ اشراق کی 2 رکعت ادا کروں، اور تیسری یہ کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کروں۔ تو یہ وہ نصیحت ہے جو نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی، بلکہ ہمیں بھی ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ عز و جل کا قرب پا سکیں۔ اکثر لوگ تہجد کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے اور تہجد کی کتنی رکعت پڑھنی چاہیے؟ تو سامعین کرام، تہجد کے لیے سونا ضروری ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ سو جائیں، چاہے آپ کو پل بھر کے لیے ہی نیند کیوں نہ آئے، اور پھر آپ کم از کم 2 اور میکسیمم 12 رکعت نوافل پڑھیں۔ یہ تہجد کی نماز ہے جو کہ اللہ کی لاڈلی اور پیاری نماز ہے۔ تہجد کا وقت آپ کا سو کے اٹھنے سے فجر سے پہلے تک کا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ یہ معلومات آپ کو فائدہ دے گی، تو مجھے میری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔